قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب آپ لوگوں کو یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچتا الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور فرمایا مومن کا کام یہی ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرے۔ اب یہ ہے آج کا ہمارا موضوع ہے سفر المظفر کا مہینہ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے بہت ساری ایسے سوچیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام انسان کے لیے گناہ کا سبب ہوتے ہیں اور بعض دفعہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، ایمان بندے کا ضائع ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے، سفر المظفر کا مہینہ جو ہے اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، کوئی بھی اچھائی ہو یا برائی، یعنی کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان، ہر ایک چیز رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی بندے کو پہنچتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اچھائی کی نسبت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور برائی کی نسبت بندے کے اپنے برے اعمال کی طرف کی جاتی ہے۔ یعنی جو تقدیر میں لکھا ہے اسی کی وجہ سے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں، نہ کہ کوئی توہمات کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی نفع یا نقصان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کے اندر ہی فائدہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر کہا بیٹا تیرا ہے، زندہ ہے، موجود ہے، تیرے لیے نیک اعمال کرتا ہے، تیرے لیے وہ نجات کا ذریعہ ہے، تیرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کہا اسی طرح کسی کو اولاد ملتی ہے تو اس کے لیے نعمت ہوتی ہے، لیکن وہی بچہ جب انتقال کر جائے، چھوٹا بچہ تھا انتقال کر گیا، تو کہا وہ بچہ انتقال کر گیا، اس کا انتقال کرنا بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کا کوئی ایک بچہ نابالغی کی حالت میں انتقال کر گیا، کہا بروز قیامت وہ رب کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے سفارش کا، شفاعت کا اور دوزخ سے بچاؤ کا، جنت کی طرف لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ کہا اس لیے رب نے اگر تجھ سے کوئی چیز لی ہے تو اس میں بھی تیرا فائدہ ہے، اگر رب نے تجھے کچھ دیا ہے تو اس میں بھی تیرا فائدہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہم توہمات میں پڑے ہوتے ہیں، ہر بندہ یہ ذہن رکھتا ہے، اس وجہ سے یہ خرابی پائی گئی ہے۔ آئیے ان چیزوں کی طرف دھیان کرتے ہیں۔ پہلے ہوتا ہے توہم پرستی، کس چیز کا نام ہے؟ توہم کہا جاتا ہے بے حقیقت، وہ چیز جس کی کوئی حقیقت نہیں، بے اصل جس کی کوئی اصل نہیں۔ نہ قرآن کہتا ہے کہ اس چیز سے بندے کو نقصان پہنچتا ہے، نہ ہی احادیث یہ کہتی ہیں کہ اس چیز سے بندے کو نقصان پہنچتا ہے، نہ ہی کوئی اقوال ہیں، نہ صحابہ کے کوئی اس کے اوپر کوئی عمل ہے، کسی اعتبار سے اس چیز کی حقیقت نہیں ملتی۔ کہا اس وجہ سے یہ جو توہم پرستی ہے اس کی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں، یہ جو بندے سمجھتے ہیں۔ اب توہم پرستی ہے کیا؟
اس میں آگے کیا کیا چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بہت ہی اہم موضوع ہے آج کا۔ اسلامی اعتبار سے توہم پرستی کہا جاتا ہے یہ جادو ٹونا کروانا، اسی طرح برے بدشگونی لینا، توہم پرستی کرنا، ان تمام چیزوں کا نام توہم پرستی ہوتا ہے۔ اب یہ کون کون سی چیزیں کیا ہیں کہ توہم پرستی کس وجہ سے پائی جاتی ہے؟ توہم پرستی ایک ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے، کہ علم حاصل نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے توہم پرستی پائی جاتی ہے۔ توہم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ہے، مثال کے طور پر جس طرح یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، تو ہمارے ہاں لوگ اس سے یہ سوچ اپنے ذہن میں بنا کر بیٹھے ہیں اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں اگر بندہ شادی کرتا ہے تو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، اس کی شادی توڑ نہیں چڑھتی، طلاق ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ لوگوں نے خود سے ایک ذہن بنایا، خود سے توہم پرستی کی طرف چلے جس کی حقیقت بالکل اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا لا سفرا، کہا سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر المظفر میں نکاح کیا تو بھئی یہ آفات و بلیات نازل ہوں گی، کہا رب اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے کوئی احکامات نہیں ہیں، کہا یہ صرف تمہاری اپنے ذہن کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ سمجھیے، جو بندہ مثبت اور منفی کے اعتبار سے، یہ تو باقاعدہ حدیث پاک ہے، کہا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ جس طرح کا بندے کا گمان ہوتا ہے ویسے ہی رب تبارک و تعالی اپنے معاملے کو فرماتا ہے، یعنی بندے کے گمان کے مطابق اس کو اس چیز کا نتیجہ ملتا ہے۔ اس وجہ سے بندے کے لیے حکم یہ ہے ہر چیز کے اندر بہتری کو تلاش کر۔ اگر زندہ ہے تو اس وقت تیرا زندہ رہنا بہتر تھا، اولاد ملی تیری اولاد کا اس وقت موجود ہونا بہتر تھا، لیکن جب انتقال کر گئی تو کہا نہ شکری نہیں کرنی، تیرے لیے اب اس کا اس دنیا سے چلا جانا ضروری تھا۔ کیا پتا ہوتا نہیں ہے، بڑے لوگوں کی اولاد ان کو اتنا تنگ کر دیتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک کاش میرا بیٹا ہوتا ہی نہ، اتنا نقصان دیا، اتنی پریشانیوں میں ڈال دیا اس نے، اس طرح کی دعائیں۔ تو بھائی کبھی اس چیز کا ہونا بھی بندے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور نہ ہونا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہماری خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ مالک و مولا یہ گاڑی دیکھ لی، بندے کی سوچ بنتی ہے یہ مجھے ملنی چاہیے۔ کوئی نوجوان ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے معاذ اللہ ڈن لگانے والی بات ہے کہ یا اللہ یہی چاہیے۔ حالانکہ بہت دفعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے حق میں جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس کو مل جانا وہ بھی اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، اور نہ ملنا وہ بھی اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اب آگے چلیے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی تھی؟ یونانی تھے تو ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ جو لوہا ہوتا ہے نا یہ طاقت کا ایک باعث ہے، یعنی کیا ہوتا ہے یہ شیطانی قوتوں کو بھگانے کے کام آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے عیسائیوں نے بھی اپنے گلے میں وہ لوہے کا وہ پلس کا نشان جو ڈالا ہوتا ہے، سلیب جس کو کہتے ہیں، اور اس کو استعمال کرتے ہیں کس لیے کہ جب ان کے اوپر کوئی جادو کا سلسلہ ہوتا ہے وہ لوہے کی سلیب کو قریب کرتے ہیں، اور طرح طرح کے انہوں نے کلپ وغیرہ بنا کر کے چڑھائے ہوتے ہیں۔ ابتدا یہ یونانیوں سے ہوئی تھی۔ یونانیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لوہا ہوتا ہے نا یہ شیطانی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھگانے کے کام آتا ہے۔ اسی طرح توہم پرستی کی کس طرح پھیلی، ہمارے اندر کس طرح پھیلی؟ کسی نے رات کو جھاڑو دیا تو کیا ہوا، اس کے گھر میں فقر آیا تو اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ جب بھی رات کو جھاڑو دیا جائے گا ہمارے گھر میں فقر آ جائے گا۔ حالانکہ فقر کا نظام اور ہے، کوئی جھاڑو کے لیے لازم تھوڑی ہے کہ رات کو جھاڑو دیا تو تیرے گھر میں وہ آئے گا۔ اسی طرح کسی کے گھر میں کسی نے کہا کہ اگر آپ کی دیوار پر کوا بولے گا تو مہمان آئے گا۔ کسی نے یہ توہم پرستی لے لی کہ بھائی اگر کسی کا رستہ بلی کاٹ جاتی ہے تو اس کا رستہ کاٹنے کی وجہ سے کالی بلی نے رستہ کاٹا تو اب اس کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری توہمات لوگوں نے اپنے سے بنائی، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ آگے چلیے،
اتنی ساری توہمات ہیں کہ بے شمار، ایک ایک کر کے میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے، لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، پرندے کو اڑاتے تھے اور اڑا کر دیکھتے تھے دائیں طرف جاتا ہے یا بائیں طرف جاتا ہے۔ اگر جاتا تھا دائیں طرف تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے آج کے دن سفر کرنا بہتر ہے، اگر وہ جاتا بائیں طرف تو سمجھتے تھے کہ آج کے دن سفر کرنا ہمارے لیے نامناسب ہے۔ اسی طرح عدوہ کا ذہن رکھتے تھے۔ عدوہ ہوتا ہے بیماری کا پھیلاؤ، یعنی ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف بیماری کا متعدی ہونا۔ اسلام یہ کہتا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، لا عدوہ، بیماری آگے متعدی نہیں ہوتی، ایک بندے سے دوسرے کی طرف نہیں لگتی۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ حدیث پاک کو بیان کیا، صحابہ کرام نے پوچھا، کہا حضور آپ فرماتے ہیں کہ ایک بیماری دوسرے کی طرف متعدی یعنی کنورٹ نہیں ہوتی، ٹرانسفر نہیں ہوتی، تو ہمارا ایک جانور تھا، اونٹ تھا خارش زدہ، وہ دوسرے اونٹوں کے ساتھ ملا تو ان کو بھی وہ بیماری لگ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو الگ سے رکھو، جس کو خارش پڑی ہے اس کو الگ سے رکھو۔ اور دوسرا حضور نے یہ سوال کیا، کہا تم کہتے ہو کہ اس کی وجہ سے لگی ہے آگے، تو بتاؤ جو پہلا اونٹ تھا اس کو بیماری کہاں سے لگی؟ اگر ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہوتی ہے تو پہلے کو کس طرح لگی؟ تو بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک رب تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا۔ جب رب کی تقدیر ہے اس کے مطابق ہی ہر چیز بندے کے لیے مؤثر یعنی اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر رب نہیں چاہتا تو کوئی بھی چیز بندے کے لیے مؤثر نہیں ہوتی، بندے کے اوپر اثر انداز وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات اب یہ ہے الو کے بارے میں، اور اس کے بعد یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ایک بندے کو جب قتل کیا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس کے دماغ میں سے ایک جو جانور نکلتا ہے اور وہ اس چیز کو بار بار پکارتا ہے کہ مجھے پانی دو پانی دو پانی دو، اور یہ ساری خواہش کرتا ہے، کہا اس وقت تک فریاد کرتا رہتا ہے جب تک قتل کرنے والا شخص کو قتل نہیں کر دیا جاتا۔ اس وقت تک یہ شخص یہ ذہن یہ توہم یہ رکھتے تھے کہ وہ جانور اس طرح کی فریاد کرتا رہتا ہے۔ یہ ساری توہمات اسی طرح ان لوگوں کا ذہن تھا کہ ستاروں کے اعتبار سے، یعنی ستارہ ایک منزل پر ہے، دوسری منزل پر ہے، تیسری منزل پر ہے، یہ سمجھتے تھے کہ اگر ستارہ پہلی منزل پر ہے تو بارش ہوگی، اگر دوسری منزل پر ہے تو بارش نہیں ہوگی۔ یعنی انہوں نے ستارے کی گردش کے اعتبار سے بارش کا سلسلہ سمجھا، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تب بارش ہوتی ہے، ستاروں کی وجہ سے بارش تھوڑی ہوتی ہے۔ اس طرح کی توہم پرستی بھی ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب آگے چلیے، ہمارے اندر جو موجودہ دور میں توہم پرستی پائی جاتی ہے، جو ہم نے ذہن بنا رکھا ہے، بھائی اس دن یہ کام نہیں کرنا، اس دن یہاں سے گزر کر کے نہیں جانا، اس دن تو اس نے نکاح نہیں کرنا، یہ ساری کی ساری اسلام میں وہ چیزیں لوگوں نے شامل کر دی جن کی بالکل کوئی کسی اعتبار سے حقیقت موجود نہیں ہے۔ موجودہ اعتبار میں سب سے پہلے سفر المظفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جو میں نے ذکر کیا، اس میں لوگ شادی نہیں کرتے۔ کسی کو کہیں نا شادی کر لو، نہیں بھائی اس مہینے میں نہیں کرنی، کیوں؟ اس میں بڑی آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے اس مہینے میں ہم نے نکاح نہیں کرنا۔ حالانکہ ایک دن ہو، ایک رات ہو، ہفتہ ہو، مہینہ ہو، کوئی بھی چیز ہے، سب کو پیدا کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی دن ایسا نہیں جس کو برا کہا جائے۔ کہا ایک توہم پرستی ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ بھائی سفر المظفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس مہینے میں شادی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح دوسری توہم پرستی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں الو بولا تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں مصیبت آئے گی، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے،
اس مسئلے کو آپ پکا یاد کریں تاکہ آپ کو ساری زندگی یہ کام آئے. یہ ساری چیزیں کام آنے والی ہیں. ہمارے ہاں اکثر لوگ جب سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز سنی ہے. کیا ہے؟ سنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جھوٹے بندے کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو سن کر آگے لوگوں میں پھیلا دے. سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے، ہمارے افراد آ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے، کسی کی اسی طرح بیوی ہوتی ہے، کسی کی کوئی رشتہ دار عورت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے عورت ہے حاملہ. تو اب یہ ہے، آپ بتائیے ان دنوں میں اگر عورت روشنی میں نکلتی ہے یا عورت چلتی ہے حاملہ ہونے کی صورت میں اور ساتھ میں چاند گرہن لگا ہو یا سورج گرہن لگا ہو، وہ چلتی ہے یا اس طرح بڑی ساری باتیں بنی ہوئی ہیں کہ بھائی ان دنوں میں اگر عورت کی ڈیلیوری کا سلسلہ ہوا تو اگر لوہے کا استعمال کیا گیا تو بچہ معذور پیدا ہوگا. حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. آگے چلیے، ہمارے اندر جو توہم پرستی پائی جاتی ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا اچھا گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، ایک ہنڈیا لیتے ہیں اور وہ الٹی اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. توہم کیا ہے کہ بھائی یہ رکھیں گے تو نظر نہیں لگے گی ہمارے گھر کو، یہ ایک سوچ ہے. اسی طرح اچھی گاڑی لی تو جوتا لٹکا دیتے ہیں، کس لیے؟ کہ بھائی نظر نہیں لگے گی. بھائی ایک چیز آپ یاد رکھیں، ساری زندگی کام آنے والی ہے. آپ ایک عقیدہ حدیث پاک کے اعتبار سے رکھیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان مفہوم ہے حدیث پاک کا، ساری دنیا اگر مل جائے اور مل کر کے یہ کوشش کرے کہ آپ کو نقصان پہنچائے، کہا اگر رب کی قضا نہ ہو تو کہا خدا کی قسم پوری دنیا ایک طرف ہو، ایک شخص ایک طرف ہو، اگر اللہ کی قضا اس میں موجود نہیں ہے، کہا پوری کی پوری دنیا اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کہا اسی طرح ایک شخص ہے، پوری دنیا مل جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کو نفع پہنچائے، کوئی فائدہ دے، کہا اگر رب کی قضا اس میں موجود نہیں ہے، رب نہیں اس کو یہ نفع پہنچنے دینا چاہتا، تو کہا پوری دنیا بھی مل کر اس کو نفع نہیں دے سکتی. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے، اس چیز سے باہر آ جائیں کہ بھائی فلاں بندے نے اس طرح اگر ہم یہ ہنڈیا رکھ دیں گے تو ہم بچ جائیں گے، اگر ہم اس کے اوپر جوتا لٹکا دیں گے تو بچ جائیں گے. یہ نفع اور نقصان در حقیقت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ توہمات کی وجہ سے یہ کچھ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز دیتا ہے وہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے، نہیں دیتا وہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے. بندے کی دعا کا قبول کر لیا جانا یہ بھی بندے کے لیے رحمت ہے، اس بندے کی دعا کو قبول نہ کرنا یہ بھی اس کے لیے رحمت ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، کہا کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جن کو قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں بندے سے اس کی مصیبتوں کو دور کر دیا جاتا ہے. کہا کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو نہ ہی بندے کی قبول ہوئی وقتی اور نہ ہی اس کی وجہ سے مصیبت دور ہوئی. کہا بلکہ کیا ہوتا ہے جب قیامت میں وہ بندہ جائے گا اس کی اس دعا کا فائدہ اس کو قیامت میں ملے گا، تو کہا وہ بندہ خواہش کرے گا کاش مالک و مولا ساری زندگی کی دعاؤں کو تو نے قبول نہ کیا ہوتا اور ان دعاؤں کا فائدہ آج مجھے اس دنیا میں مل جاتا. اب دیکھیے کہ دعاؤں کا نہ قبول ہونا بھی بندے کے لیے رحمت ہے. ایک طرف بندے کی ہے 50 سال کی زندگی، دوسری طرف مثال کے طور پر 5 لاکھ سال کریں، حالانکہ جو بعد میں جنت اور جہنم کا سلسلہ ہوگا اس میں کبھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا کہ خالدین فیہا ابدا کی جگہ پر کچھ سالوں کو ذکر کیا گیا ہو. یہی کہا گیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے خالدین فیہا ابدا، کہا ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے،
اور جو کافر ہیں جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کہا خالدین فیہا ابدا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے وہاں دوزخ میں رہیں گے۔ کسی سال کی قید کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ جب بندے کو ایک 50 سالہ زندگی میں اگر وہ برکتیں، وہ اس کی خواہش کے مطابق چیز میسر نہیں آتی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آگے جو ابدی زندگی بندے کو ملنی ہے اس میں اتنی رحمتیں ملے تو کیا کمال کی بات ہے۔ تو کہا یہ لوگوں میں توہمات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں خارش ہو تو جناب والا پیسہ آنے والا ہے، بائیں ہاتھ میں خارش ہو تو پیسہ جانے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی؟ کوئی غلطی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی شوں شاں کرو گے تو مجھے سمجھ آئے گی نا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی بندہ اکھ پھڑک دی تو جناب فلاں کام ہو جانا ہے، بائیں اکھ پھڑک دی تو فلاں کام ہو جانا ہے، یعنی یہ ہے اپنے سے ساری چیزوں کو بنا رکھا ہے۔ کون سے اسلام کس قرآن کی آیت میں حدیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا؟ تیرے دائیں ہاتھ میں جناب والا خارش ہوئی تو تیرا پیسہ آ رہا ہے، بائیں میں ہوئی تو جا رہا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں اپنے سے بنا کر کے لوگوں میں پھیلا دی گئی اور لوگوں نے اس کے اوپر یقین رکھا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ایمان کی حقیقت کو بھول گئے۔ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے یہاں تک ذہن بنا رکھے ہیں، اور اس حد تک ایک شخص کو میں جانتا ہوں، اس بندے نے بنگالی ہے، بنگال کا شخص جادوگر، اس کو اپنے پاس پکا رکھا ہوا ہے اور اس کو پیسے دیتا ہے، اور اس بندے کا ایمان کا خدا جانے کس حالت تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کے چاہنے سے کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، یعنی جو رب تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، سب کچھ دینے والا ہے، اس کو سائڈ سے ویسے ہی جناب والا نکال رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جادو کا ہی سارا اثر ہے۔ میرا کاروبار چلتا ہے تو اس کے جادو کی وجہ سے، اگر کوئی مجھے فائدہ مل رہا ہے تو اس کے جادو کی وجہ سے۔ یعنی یہ ہے کہ جو ایمان تھا، جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا تھا، جو رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا تھا، کہا اگر بندے کو نمک کی ضرورت بھی ہو نا، گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے، کہا رب کی بارگاہ میں بیٹھے اور رب سے یہ خواہش کرے، دعا کرے، مالک و مولا میرے گھر میں فلاں چیز ختم ہو گئی ہے، تو خالق و مالک ہے، تو دینے والا ہے سب کا، مالک و مولا مجھے عطا فرما۔ تو کہا یہ بندے کو تبلیغ کی گئی، یہ طریقہ کار سکھایا گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ، رب تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرمانے والا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ رشتہ نہیں ہو رہا، وہ جناب پکی گل ہے، یہ فلانے رشتے دار جڑا تویز پا دیتے ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، مال میں جناب والا کمی آ رہی ہے، تو کیا کہا؟ اے جناب فلاں بندہ بڑا نظر رکھتا ہے ساڑھے تے، پکی گل ہے انہیں تویز کروائے نے۔ تو نے کبھی اپنے گھر میں یہ دیکھا 5 وقت نماز تیرے اوپر فرض تھی پڑھنی، کیا تو نے 5 وقت نماز پڑھی؟ تیرے گھر میں تیرے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ بھئی تو قرآن پاک کی تلاوت کرے، کہا کبھی تو نے قرآن کی تلاوت کی؟ تیرے اوپر حکم یہ تھا بچوں کو حلال رزق لا کر کے کھلانا ہے، کیا تو نے صرف مال کو اکٹھا کیا، مال آنا چاہیے، حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، پھر کہتا ہے ہمارے گھر میں برکت نہیں آتی؟ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب بھی کوئی خرابی ہونے لگتی ہے، اب پکی گل فلانے بندے تویز پایا، او بھائی بڑی دفعہ کسی چیز کا دیر ہو جانا، کسی چیز کا چھوٹ جانا، کسی چیز سے محروم کر دیا جانا بندے کے لیے فائدے کا سبب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جنگ موتا میں گئے اور دیگر صحابہ کرام جب جنگوں میں جاتے تھے تو وہ کیا یہ ذہن رکھتے تھے؟ کہا اگر ہم جاتے ہیں جنگ میں تو کہا وہاں پر لڑیں گے، اسلام کی طاقت کو مزید پختہ کرنے کے لیے لڑتے جائیں گے، تو کہا اگر لڑ کر کے ہم نے کافروں کو نیست و نابود کر دیا تو کہا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم فتح یاب ہو جائیں گے اور اسلام کا جھنڈا مزید بلند اور بالا ہوتا جائے گا۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ کہا اگر ہم انتقال کر گئے، مارے گئے، تو کہا ہمارا مارا جانا ایسا نہیں ہے، کہا رب تبارک و تعالی ہمیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور شہادت کے کیا فوائد ہیں؟ کہا جب قیامت آئے گی نا تو شہید اپنے بدن سے اس کے خون بہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو اتنی اچھی ہوگی
کہ لوگ حیران ہو رہیں گے کہ یہ کون سی خوشبو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میدان محشر معطر نظر آتا ہے، اتنا خوبصورت سما ہے، اتنی خوبصورت خوشبو ہے۔ تو کہا وہ کس کی ہوگی؟ شہید کے بدن سے نکلنے والے خون کی خوشبو ان بندوں کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ اور یہی شہید کے بارے میں بھی فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہا ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، بل احیاء، کہا بلکہ وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور کہا تمہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ کہا بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ان کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ توہم پرستی سے باہر نکلے بندہ، ہر چیز میں بندے کے لیے فائدہ ہے۔ جو بندہ توہم پرستی میں پڑ گیا، یہ جان لو اس بندے کا ایمان دن بدن کمزوری کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر بندے کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہی سارا کچھ کر سکتا ہے، رب کو ویسے ہی ہائی جیک کرنے والا سلسلہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو مؤثر حقیقی مانیں گے کہ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، جس طرح رب تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، جس طرح رب تبارک و تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، کہا بعینی ہی اگر کسی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا تو وہ شرک ہوگا، اور کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہا پھر جو شرک ہے نا وہاں وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن اہل سنت یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ اب اگلی بات، کچھ لوگ باقاعدہ طور پر فال نکلوانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں نا جا کر کے کسی نجومی کو، ہاتھ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھ، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی اے جڑیاں دو لینا نظر آ رہی ہیں تیرے دو بیاہ ہونے نے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ کچھ بولو دے صحیح، ہوندا ہے کہ نہیں اس طرح ہوندا؟ لوگ کرتے ہیں اس طرح، ہاتھ بہاندے نے، اے ہاتھ دیکھو جناب کیا ہو رہا ہے، ہاتھ میں اس نے دیکھا تجھے اتنی جناب دولت ملنے والی ہے، تجھے اتنے بچے ملیں گے، تیری اتنی اولاد ہوگی، اتنی بیویاں ہوں گی۔ کہا اگر وہ بندہ یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ یہ بندے نے جو بتایا حق بتایا، نجومی کی بات مان لی، ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس بندے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا، کہا 5 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہا کون کون سا؟ کہا پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا ہے، لوگوں سے تعلق توڑنے والا، احسان کو جتلانے والا۔ ہمارے ہاں احسان کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، اگرچہ احسان ہم کرتے نہیں، کسی کے کوئی بہتری کسی کے لیے کر دی، ساری زندگی پھر یہی رہتا، اوئے چپ کر جا، میں تیرے دن فلاں کام نہیں سی کیتا، تو میرے سے بات کرے گا، میں نے تیرے سے فلاں اچھا کام نہیں تھا کیا۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا، کہا کوئی بندہ جس سے اس نے تمہارے اوپر نیکی کی اس کے شر سے محفوظ رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ نیکی کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف سے اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں آ سکتی، یہ تو میرے اوپر نیکی کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ جن کو مدینہ العلم کا باب کہا گیا، ایسے نہیں جملہ فرمایا، کہا اس کے شر سے محفوظ رہو۔ کیوں؟ کیونکہ تو خواہش نہیں، سوچ نہیں سکتا یہ تجھے نقصان پہنچائے گا، تو کہا وہاں سے تجھے نقصان پہنچائے گا کہ جہاں سے تو امید بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی پر نیکی کرے تو کہا اس کے شر سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ آگے فرمایا، کہا نجومی جو ستاروں کے اوپر ذہن بنا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر ٹی وی اس کے اوپر اخبار کے اوپر بھی نا اینڈ والے پیج کے اوپر آتے ہیں، بھائی اس بندے کا ستارہ کون سا ہے، اس بندے کا ستارہ کون سا ہے، تیرے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں تیرے لیے ہوگا۔ تو یہ ذہن رکھنے والا نجومی، اور کہا وہ بندہ جو جادو پر یقین رکھتا ہے، جادو پر ایمان رکھتا ہے، جادو ہی سب کچھ ہے، اللہ کی تقدیر کچھ نہیں ہے، تو کہا وہ بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا جو بندہ یہ عقیدہ رکھے گا۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ سارے کا سارا دنیا کا نظام یہ رب تبارک و تعالیٰ ہی چلاتا ہے۔ کسی کو بہتری پہنچتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اچھائی کی نسبت رب کی طرف کی جائے گی
اور برائی کی نسبت اپنے برے کاموں کی طرف کی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہا تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، کہا فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی ہی کمائی ہوئی ہیں، اور آگے فرمایا ویعفو عن کثیر، کہا بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں، گناہ مصیبتیں تو وہ ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ ویسے ہی بخش رہا ہے۔ اگر تمہارے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے ساری چیزیں تمہارے اوپر ڈالی جائیں تو تم ایک لمحے کے لیے بھی بچ نہ سکو، اتنے سارے ہمارے گناہ ہیں۔ یہ چیز ہوئی۔ اسی طرح یہ توہم پرستی سے باہر آئیں، یہ نہ سمجھیں ہمارے یہاں ہوتا ہے منگل والے دن جی کام نہیں کرنا، کیوں؟ منگل والے دن صحیح نہیں، ہمارے یہاں چھٹی کی جاتی ہے، شاید نائی بھی کرتے ہیں اور کسائی بھی کرتے ہیں، میرے خیال سے آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے، یہ دونوں لوگ اس دن چھٹی کرتے ہیں، واللہ عالم یہ کس وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اگر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہی منگل والا دن درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، توہم پرستی کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح 13 کے ہندسے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اور چیزیں، مطلب بے شمار اس طرح کی چیزیں جن کو ہم اپنی طرف سے منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کفر کی طرف بندے کو لے جاتا ہے اگر وہ بندہ اس اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے یہ ذہن رکھے ہر چیز کا مؤثر یہ چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نہیں، تو سیدھا سیدھا شرک ہے، اور شرک کرنے والا بندہ ڈائریکٹ دوزخ میں جائے گا، پھر اس کے لیے بہت زیادہ سخت سزائیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔